بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ اخیر میں جس آیت کا ترجمہ ہوا تھا وہ آیت تھی فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جس نے گناہوں سے توبہ کیا، ایمان لایا، عمل صالحہ اچھا کام کیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، قریب ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا۔ آج جس آیت کا ابھی ترجمہ ہوگا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ولید ابن مغیرہ، جس کے بارے میں پچھلے جمعہ بتایا گیا تھا کہ سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل کی ہیں اس کے بد دعا میں، اس کی صفت میں۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لولا نزل القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ اگر اللہ کو قرآن اتارنا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے سردار لوگوں پر اتارتے، اس یتیم پہ کیوں اتارا؟ حضور پاک کے بارے میں اللہ پاک نے اس آیت میں اس کا جواب دیا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور وہ خود مختار ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جس کو چاہے جتنی فضیلت دے دے، جس کو چاہے جتنا رتبہ دے دے، جس کو چاہے جتنا مال دے دے، جس کو چاہے جتنی اولاد دے دے، یہ اللہ تعالیٰ اس میں با اختیار ہے۔ اس میں حتیٰ کہ رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ تیسرے پارے کے شروع میں ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ زمین میں بھی مدینۃ المنورہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، زمین کے تمام حصوں سے سب سے افضل وہ حصہ ہے۔ فرشتے کی تعداد بے شمار ہے، لیکن ان میں 4 کو فضیلت ملی ہے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، یہ تمام فرشتوں پر یہ 4 کو فضیلت ہے۔ کتابیں بھی اللہ نے اتاری ہے، لیکن ان تمام کتابوں میں قرآن مقدس کو فضیلت ہے۔ نبی 1,24,000 دنیا میں پیدا فرمائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر فضیلت ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام دنیا میں پیدا کیے گئے، لیکن ان میں 4 خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہم، ان 4 کو تمام صحابہ پر فضیلت۔ مسجدیں ہیں، سب اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجدوں میں بیت اللہ شریف مسجد کی زیادہ فضیلت۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ آپ کا رب جس کو جیسے چاہتا پیدا فرماتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور اس میں وہ خود مختار ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اس میں دوسرے کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ جو اہل بھی نہیں ہے، پیروی پہ، کوشش پہ، لگاؤ پہ کسی کو نبی بنا دیا جائے، ولی بنا دیا جائے، یا کتاب اتار دی جائے، یا مقبولیت دے دی جائے، یہ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جس کو یہ کفار مکہ شریک ٹھہراتے ہیں کہ اولاد کا کوئی الگ خدا ہے، بارش کا الگ ہے، عزت دولت کا الگ ہے۔ جیسے آج کے غیر مسلموں میں لکشمی دیوتا ہے، درگا دیوتا ہے، طاقت کا وہ شنکر جی ہے، ایسے بہت سارے ہیں، یہ بنا رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک اور برتر ہے، وتعالی عما یشرکون، جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی علم رکھتے ہیں جو ظاہری اعتبار سے ہے اور جو باطنی اعتبار سے بھی ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم صحیح پر ہیں،
ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ظاہری لباس، ظاہری اعمال یہ اچھے ہونے کی علامت ہے ضرور، لیکن کس نیت سے کر رہا ہے، کس ارادے سے کر رہا ہے، یہ علم اللہ کو ہے، یہ علم اللہ کو ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ میں کسان تھے صحابہ کرام، مسجد نبوی اب تو شہر ہے، اس وقت میں مسجد نبوی اکیلی جگہ پر تھی، ارد گرد میں آبادی نہیں تھی، کسان دور دور سے آتے تھے خچر پہ، گھوڑے پہ، اونٹ پہ، اور صحابہ مسجد نبوی کے سامنے کھوٹا گاڑ کر اپنے جانور کو باندھ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، دیکھا کہ کھوٹا گڑا ہوا ہے اور جانور بندھا ہوا ہے، اس نے کھوٹا کو اکھاڑ دیا اور چلے گئے نماز پڑھنے۔ جس صحابی نے کھوٹا کو گاڑا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، پہلے سے پوچھا کہ تم نے کھوٹا کیوں گاڑا تھا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، دور دور سے صحابہ آتے ہیں، جانوروں پہ سوار ہو کے گھر نہیں جاتے ہیں، ڈائریکٹ مسجد آتے ہیں، اگر ان کا جانور کھلا رہ گیا تو محلے میں بد کہیں گے، کسی کو ماریں گے، کسی کا نقصان ہوگا، اس لیے ہم نے گاڑ دیا ہے کہ اپنے جانوروں کو باندھ دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جس کو کہا تم نے کیوں اکھاڑا؟ کہا ہم نے اس لیے اکھاڑا ہے کہ نمازی میں بوڑھے حضرات بھی آتے ہیں، عبداللہ ابن مکتوم ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، بہت سارے کی بینائی کمزور ہے، اس میں ٹھوکر لگے گی وہ گر جائیں گے، اس لیے ہم نے اکھاڑ دیا۔ تو دونوں میں سے ایک ہی کا صحیح ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو شاباشی دیا کہ اندر نیت دونوں کی صحیح ہے، گاڑنے والے کی بھی، اکھاڑنے والے کی بھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، کہ جو ظاہر کیا جاتا ہے یا جو دل میں چھپا ہوا ہے کہ کیا کریں گے اللہ وہ بھی جانتا ہے، انسان کو یہ اختیار نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف بھی اسی کے لیے ہے، فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حاکمیت اسی کی چلے گی، بادشاہت اسی کی چلے گی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سب کے سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں کہ اللہ ایک یتیم کو ایک غریب گھر میں نبی بنا دیا، تو تم کو اس بات پر اعتراض ہے، ذرا غور تو کرو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ رات ہی رات اتار دیتا، دن کا نام نہیں رہتا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک، من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ، یاتیکم بضیاء، کہ روشنی لے آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر رات ہی رات، اور آج بھی سائنس اتنی ترقی کر گئی، لیکن آج بھی ایسا ہے دنیا میں ملک کہ جہاں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو سائنسداں چاہتے تو دن کو لے آتے، اجالے کو لے آتے۔ یہ بجلی اور روشنی یہ تو مصنوعی ہے، قدرتی نہیں ہے، حکم کے تابع نہیں ہے، سورج کو منوانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ، دیکھتے نہیں، إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک رات ہی رات اتار دیتا، من الہ غیر اللہ، تو کوئی ہے اللہ کے علاوہ، یاتیکم بضیاء، کہ روشنی لے آئے؟ افلا تسمعون، قرآن اعلان کر رہا تو اس کو سن کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ کفار مکہ سے کہا جا رہا۔ آگے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، غور تو کرو کہ یہ اللہ تمہارے اوپر اگر قیامت تک دن ہی دن اتار دیتا، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کہ کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو رات لے آوے، تسکنون فیہ، تاکہ اس رات میں تم آرام کرو، افلا تبصرون، غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ رات آتی ہے، چلی جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، دن اجالا ہوتا ہے، پھر غروب ہو کے رات آ جاتی ہے، یہ اپنے وقت پر الٹ پھیر کرنا
یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کوئی ایک اللہ کر رہا ہے۔ اور آگے احسان بتلا رہے ہیں کیا کہ رات دن پلٹنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کو اگر سالانہ مقصد ہوتا تو ایک ایک ہفتہ بھی رات رہتے کہ سب سوئے پڑے رہو، سب سوئے پڑے رہو۔ اچھا ایک بات ہے، سونے پہ ایک بزرگ کا قصہ ہے اور انہوں نے مثال دیا، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، آپ سمجھیے گا کہ امام صاحب یہ جملہ کیوں کہا، نہیں، ان بزرگ سے کسی نے یہ اعتراض کیا، ہم یہاں دروازے پر بھی بولے تھے اب 4-5 دن قبل، ان بزرگ سے کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں اللہ کی جانب سے برکت ہوتی ہے، برکت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، برکت کیا ہے؟ ہم تو برکت سمجھ نہیں رہے کہ برکت کیا ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ اچھا ہم تم کو سمجھا دیتے ہیں۔ کہا اچھا یہ سمجھو، بکری بھی دیکھا ہے اور کتیا بھی دیکھا ہے۔ کہا ہاں دیکھا۔ کہا سال میں کتیا بچہ زیادہ دیتی ہے یا بکری؟ کہا کتیا بچہ زیادہ دیتی ہے، بکری کم۔ کہا پورے دنیا میں کاٹا کس کو زیادہ جاتا ہے؟ کہا بکری کو، خصی کو۔ کہا لیکن دنیا میں تعداد دیکھ لو کہ اتنے کٹنے کے بعد بھی لاکھوں اربوں کی تعداد میں قربانی کے دن کٹتے ہیں، ہمیشہ لوگ کھاتے بھی ہیں، لیکن وہ بچہ کم دیتی ہے۔ تو کہا ان بزرگ نے کہ دنیا میں اتنے کے بعد بھی تعداد کس کی زیادہ ہے؟ کتیا کی زیادہ ہے یا بکری خصی کی زیادہ ہے؟ کہا بکری خصی کی زیادہ۔ کہا جانتے ہو اس میں برکت کی مصلحت کیا ہے کہ بکری شام ہوتے ہی اونگ کے سو جاتی ہے اور صبح سویرے جگ جاتی ہے، اور کتا اور کتیا پورے رات گھومتے رہتے ہیں، ٹھیک جب صبح ہوتی ہے تو وہ سو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتلایا کہ اے لوگوں، صبح ہوتے ہی سونا نحوست ہے اور برکت پانے کی چیز صبح صبح ہے۔ یہ تو ہم لوگ نہ ہے کہ رات بھر پب جی کھیلتے ہیں اور فجر کے ٹائم میں سو جاتے ہیں، اصل وہی لینے کی چیز ہے، وہی وقت۔ تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اللہ نے اپنی رحمت سے رات اور دن اس لیے اتارا ہے کہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، دین میں اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اگر ایسا کرو گے تو امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن اللہ کہے گا کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جس کے بارے میں تم نبی سے جھگڑا کرتے تھے کہ بارش کے معبود، اولاد کا معبود، روزی کا معبود، عزت کا معبود، سفر کا معبود، بہت سارے معبودوں کو بنا لیا تھا، وہ تمہارے شرکا کہاں ہے؟ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ہم نکالیں گے اس دن ہر امت کے لیے ایک گواہ، فَقُلْنَا، اور ہم کہیں گے هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، دلیل لے آؤ کہ ہم کو چھوڑ کر تم دنیاوی خدا کو مانے تھے، اس کی دلیل پیش کرو۔ فَعَلِمُوا، وہ اس وقت جان جائیں گے أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، حق اللہ ہی کے لیے ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس دن ان کے سارے بہتان اور الزام سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور ہم لوگ اپنے اعمال سے بدقسمت ہیں، ورنہ اللہ تعالی ہم کو خوش قسمت بنایا ہے۔ ایک بات سمجھتے ہیں، تھانہ میں، کچہری میں یا کسی پنچایت میں پیروی کون کرتا ہے؟ کسی مجرم کی پیروی کون کرتا ہے؟ جو بے داغ ہوتا ہے، جس پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے پارے میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے لوگو ہم نے تم کو پچھلے امتیوں کا گواہ بنایا اور تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا۔ اب ذرا ہم اپنے دن رات کو بھی دیکھیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پچھلے
تمام نبیوں کے امتی کو جمع فرمائیں گے اور ہم کو گواہ میں پیش کیا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ مدعی سست گواہ چست، یا اس کا الٹا ہوگا؟ ہم دوسرے، اللہ تعالیٰ ہم کو دوسرے کی گواہی کے لیے بنایا ہے، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم خود مجرم بن جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتوا برہانکم، دلیل لے آؤ، فعلموا ان الحق للہ وضل عنہم ما كانوا یفترون، ان کے سارے افترا ختم ہو جائیں گے۔ اب ایک قصہ ہے 2-3 آیت میں، مختصر 5-7 منٹ لگے گا۔ قارون کا نام سنا ہے؟ قارون بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا مالدار۔ وہ 40 اونٹ کی روایت ہے کہ 40 اونٹ پہ 40 خچر پہ اس کے خزانے کی صرف چابی لدی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرماتے ہیں ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ ایک بہت بڑا جتھا طاقتور پورے مل کے اس کی چابی کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کا ترجمہ لیا ہے کہ طاقتور 70 آدمی مل کے اس کی چابی کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، خاص چچیرا بھائی تھا، لیکن دولت کے نشے میں وہ اللہ کو بھول گیا۔ سب سے پہلی علامت تو اس کی انکار کی یہ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ ہر ایک اپنے چادر کے چاروں کونے میں نیلا رنگ کا، جیسے آسمان ہوتا آسمانی کلر، وہ اتنا بڑا دھاگا باندھ لو، تاکہ جب اس پہ نگاہ پڑے تو تم کو 2 بات یاد رہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ توریت اتارا ہے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک تیہ کے میدان میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل کو چھتری بنا دیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے سارے لوگوں نے اپنے اپنے چادر کے کونوں میں لگا لیا۔ قارون کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی مالک اپنے رعایا سے کہتا ہے، اور ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، قارون کو بھی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا ہے، ہمارے اپنے بلبوتے پہ یہ مال اور دولت ہے، پھر اللہ کے راستے میں دینے کا کیا مطلب، یا اللہ کیوں دیا؟ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، فبغى علیہم، اس نے سرکشی کیا، وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو خزانہ عطا کیا، کتنا؟ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ جس کی چابی کو طاقتور جتھا بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جبکہ اس کی قوم نے کہا قارون کو لا تفرح، غرور مت کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس سے تم آخرت کا سامان تیار کرو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو چھوڑ دو، دنیاوی زندگی کے حاصل کرنے میں تم نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم زمین والوں پر ایسا ہی احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم اگر زمین والوں پر رحم کریں گے نا تو اوپر والا ہم پہ رحم کرے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا، علامہ اقبال اسی کا ترجمہ کیا اپنے شعر میں، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اسی آیت کا ترجمہ ہے احسن کما احسن اللہ الیک، کہ زمین والوں پر تم احسان کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ احسان فرمائے گا۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب وہ آیت قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ جو کچھ مجھ کو عطا کیا گیا ہے، جو میرے پاس ہے، یہ تو میرے اپنے علم سے ہے،
اپنے بلبوتے پہ ہیں، ہم نے تجارت کیا، عقل سے پیسہ کمایا، یہ میرے اپنے حساب سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یعلم، تم جانتے نہیں ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، تم سے پہلے ہم نے بہت ساروں کو ہلاک کیا، جو من ہوا اشد منہ قوہ، جو تم سے زیادہ طاقت والے تھے، وہ اکثر و جمع، اور جتھے والے بھی تھے۔ اس کا اعتراض ایک یہ بھی تھا کہ اے موسیٰ تم کہتے ہو کہ قارون غلط ہیں، اگر ہم غلط رہتے تو اللہ ہمیں مال کیوں دیتا، ہم مالدار کیوں بنتے؟ انسان کو اصلاح کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے عمل کو دیکھ لیں، آج جتنی بدعت ہے، جتنے خرافات ہیں، جس وقت دماغ میں آ جائے گا کہ یہ غلط ہے وہ چھوڑ دے گا، اور جب تک سمجھ رہا ہے کہ ہم ہی صحیح پر ہیں تو پھر اس کو مشکل ہے ہدایت ملنا، مشکل ہے اس کی اصلاح ہونا۔ اس نے کہا تھا کہ ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی، اللہ ہم سے مال کیوں نہیں لے لیتا؟ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُسْأَلُ عَنْ جُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ مجرم کی جب پکڑ کرتے ہیں تو اس کا گناہ نہیں گنواتے، گناہ نہیں گنواتے، تم نے ایسا کیا ہے، وہ تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں تو بس ایک دبوچ ہی لیا جاتا ہے۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه له حظ عظیم، بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ کاش کے قارون جیسی دولت ہمیں بھی مل جاتی۔ لالچ نہیں کرنا چاہیے، دیکھا دیکھی ہوس نہیں کرنا چاہیے، اس میں بہت بڑا نقصان ہے۔ عربی کا ایک لفظ ہے حسد اور ایک لفظ ہے رشک، ایک ہے گناہ اور ایک ہے جائز۔ رشک یہ ہے، ہم اپنے پہ مثال دیتے ہیں، حسد یہ ہے کہ امام صاحب بیٹھ کے تقریر کیوں کرتے ہیں، امام صاحب کو تقریر نہیں کرنا چاہیے، کسی ڈھنگ سے اس تقریر کو ہٹانا چاہیے، یہ ہو گیا حسد، یہ گناہ ہے۔ ہاں یہ سوچ لے کہ کاش کے اتنا ہم بھی جان لیتے، کاش کے اس جیسا ہم بھی ہو جاتے، یہ جائز ہے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ کسی مالدار کو دیکھیے، اللہ سے کہے یا اللہ اس پر جو تو فضل کیا اتنا ہم کو بھی کر دے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اللہ اس کو کیوں دیا، یہ حسد ہے، یہ گناہ ہے۔ رشک جائز ہے، علم میں بھی، کپڑے میں بھی، مکان میں بھی، زمین میں بھی، جہاں کیجئے جائز طریقہ سے یہ رشک جائز ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا یریدون الحیات الدنیا، جو کچھ اس کو دیا گیا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لہ حظ عظیم، کاش کہ قارون جتنا ہم کو بھی مل جاتا، یہ تو بڑا خوش قسمت ہے، اس کو اتنا مال ملا، بڑا خوش قسمت ہے۔ علم والوں نے اس وقت بھی کہا وقال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، خرابی ہے تمہارے لیے، افسوس ہے تمہارے لیے کہ تم نے جو اللہ کے پاس ثواب ہے اس کو چھوڑ کے قارون کے خزانے کی تو نے تمنا کیا ہے۔ اللہ کے پاس تو ثواب یہ ہے خیر لمن آمن، کہ اللہ نے جس کو ایمان کی دولت دے دیا، وعمل صالحا، جس کو عمل صالح کی توفیق دے دیا، ولا یلقاها الا الصابرون، یہ قارون جیسا خزانہ تو اس شخص کو ضرور مل جائے گا جس نے اللہ کے احکام پہ صبر کیا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، قارون کے خزانے پہ حسد نہ کرو، قارون کے خزانے کی لالچ نہ کرو، بلکہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس دیے ہوئے پہ تم آخرت کی امید رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس صبر پر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری